السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ شاہدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشار کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشار کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میری جمعہ کا جو موضوع، جو عنوان ہے، چغل خوری کا فساد اور عذاب۔ چغلی جو کرتے ہیں، اپنی زبان میں جو کہتے ہیں کہ چغلی کرنا، چغل خوری کا فساد اور عذاب، اس کے متعلق میں بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ وقت زیادہ ہوا ہے، صرف 10 منٹ میں بولوں گا اس موضوع پر۔ انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں اس موضوع پر آگے بولنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں 29واں پارہ ہے اور 3واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 29ویں پارے میں ارشاد فرما رہا ہے، ذلیل ہے، حماز مشاء بنمیم، ذلیل ہے، بہت تانے دینے والا۔ وہ ذلیل، وہ انسان کیا ہے؟ ذلیل انسان ہے جو بہت تانے دیتا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بہت ادھر ادھر کی لگاتا پھرنے والا۔ ادھر کی ادھر کی کیا کرنے والا؟ لگاتے پھرنے والا، بھلائی سے بڑا روکنے والا، نیک کاموں سے روکنے والا۔ مناع للخیر معتد اثیم۔ یہ چغلی کرنے والوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ذلیل ہے وہ انسان جو بہت تانے دیتا ہے اور ادھر کی ادھر کی لگاتا ہے، لوگوں کے درمیان جھگڑے فسادات پیدا کرتا ہے، نفرتیں پیدا کرتا ہے اور اچھے کاموں سے روکتا ہے، نیک کاموں سے روکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ 26ویں پارے میں اور ایک دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے، 26واں پارہ ہے، 13واں رکوع ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ۔ ترجمہ ہے، اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق جھوٹا انسان، فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ایذا نہ دے بیٹھو۔ یعنی جو کوئی تمہارے پاس اگر کوئی خبر لے کر آئے، اگر متقی ہے، پرہیزگار ہے، ہمیشہ سچ بولنے والا ہے، نمازی انسان ہے تو ٹھیک ہے، لیکن فاسق وہ فاجر ہے، ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں لگاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تحقیق کر لو۔ اگر تحقیق نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ تحقیق کیے بغیر کسی بات پر یقین کر لینے سے تم کسی قوم کو، کسی انسان کو، گھر والوں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ تو 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ ایک چغلی کرنے والا، جب کوئی انسان آپ کے پاس آ کر کسی کی چغلی کرتا ہے، کسی کی برائی بیان کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فوراً اس کی بات پر یقین نہ کرو۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ پہلے تحقیق کرو، اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے، آگے کا قدم اٹھاؤ، اگر صحیح نہیں ہے تو اس کی بات پر یقین نہ کرو اور چغلی جیسے گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے غیبت۔ علماء کرام غیبت کی تعریف یہ بیان کرتے ہیں کہ کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا،
کسی کے پیٹھ کے پیچھے کسی کی برائی کرنا، اگر وہ انسان سامنے ہوتا اور اس بات کو سنتا تو وہ اسے بات بری لگتی، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ غیبت۔ اور چغلی اس کو کہتے ہیں کہ یہ غیبت سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ چغلی اس کو کہتے ہیں کہ وہ پیٹھ کے پیچھے برائی بیان کر رہا ہے انسان کی، اور برائی اس وجہ سے بیان کر رہا ہے کہ تاکہ دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے، دونوں کے درمیان نفرتیں پیدا ہو جائیں، دونوں انسان دور ہو جائے، تو اسی کو چغل خور کہتے ہیں، اسی کو چغلی کرنا کہتے ہیں۔ اس کے متعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی انسان چغلی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی قسم وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغلی کرنے والا انسان کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ بخاری شریف، مسلم شریف اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس انسان کو سب سے برا پاؤ گے جس کے دو منہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا کہ قیامت کے دن تم سب سے برا اس انسان کو پاؤ گے جس کے دو منہ ہیں۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ دو منہ سے مراد کیا؟ دو زبانی کا بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زبانوں کا بھی ارشاد فرمایا، ذکر فرمایا، دو منہ کا بھی ذکر فرمایا۔ تو پوچھا گیا کہ دو منہ یا پھر دو زبانیں ہونے سے مراد کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان پہلے انسان کے پاس جا کر دوسرے انسان کی برائی کرتا ہے، اور دوسرے انسان کے پاس جا کر پہلے انسان کی برائی بیان کرتا ہے، اور دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا یا پھر نفرتیں یا پھر دوریاں پیدا کرتا ہے۔ ایسا انسان دو منہ والا ہے قیامت کے دن، یعنی ادھر کی باتیں ادھر لگانے والا، ادھر کی باتیں ادھر لگانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ دو کر دے گا یا پھر اس کی زبانیں دو کر دے گا، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ابو داؤد کی یہ دوسری حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا میں دو چہروں والا ہوتا ہے، دنیا میں جو شخص دو چہروں والا، یعنی فلاں انسان کے پاس گیا تو ایک چہرہ، دوسرے انسان کے پاس گیا تو وہ چہرہ، یعنی اس کے ساتھ بیٹھا تو اس کے ہاں میں ہاں اور دوسرے کی برائی، اور اس کے ساتھ بیٹھا تو اس کے ہاں میں ہاں اور پہلے کی برائی، یہ دو منہ والے ہو گئے، دو چہرے والے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں دو چہروں والا ہوتا ہے، قیامت کے دن اس کی دو زبانیں آگ کی ہوں گی۔ اللہ اکبر، اس کی زبانیں کیا ہوں گی؟ دو زبانیں ہوں گی لیکن آگ والی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ والی زبانیں اس کی دو بنا دے گا۔ تو کتنا بڑا عذاب چغلی کرنے کا ہوتا ہے۔ دیکھیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس میں نفرتیں بڑھتی ہیں اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، دوریاں بڑھتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کی برائی پیٹھ کے پیچھے بیان کر رہے ہیں تو ہمیں تو پہلے یہ خبر ہی نہیں ہوتا کہ یہ غیبت ہے، ہم بیان کرتے رہتے ہیں، اور کچھ باتیں ہم ایسے بیان کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں کیا کہا تھا، آپ کو معلوم ہے کیا؟ یہ ایسے بول کے وہ باتیں اس کے سامنے کرتے ہیں، وہ سننے والا بھی تحقیق نہیں کرتا، قرآن پر عمل نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ ہاں اس نے ایسا کہا تھا، ہاں میں اس کو دیکھ لوں گا، جب وہ کبھی ملے گا تو میں اس کو پوچھوں گا۔ تو تحقیق کیے بغیر کسی نتیجے پر نہ پہنچے۔ میرا اکثر یہ معاملہ ہے، یا پھر آپ کا بھی یہ معاملہ ہونا چاہیے، اگر آپ کے پاس کوئی انسان آ کر کسی دوسرے انسان کی برائی بیان کر رہا ہے تو آپ اس کو یہ کہہ دیں ٹھیک ہے میں اس کو پوچھتا ہوں ڈائریکٹ۔ اگر آپ یہ کہیں گے تو وہ فوراً ڈر جائے گا، ارے میں تو تجھے اپنا دوست ہے بول کے میں بول رہا ہوں اور تو ہی اس کو پوچھ رہا ہے۔ اگر وہ غلط ہوگا، اگر دل میں چغلی کرنے کا ارادہ ہوگا، لڑائی جھگڑے بڑھانے کا ارادہ ہوگا، ضرور ڈرے گا۔ اور اگر آپ اس کے سامنے نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے میں اس کو پوچھ کے میں تم کو بتاؤں گا، تو اس کو بولے بغیر آپ اس کو کہیں کہ فلاں شخص نے مجھے تمہارے متعلق یہ کہا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ ایسی بہت سی باتیں آتی ہیں، میرے پاس بھی آتی ہیں، تو میں کیا کرتا ہوں، ڈائریکٹ فون لگاتا ہوں یا پھر ملاقات کرتا ہوں، نام بتائے بغیر میں اس کو وہ چیز پوچھتا ہوں کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، کیا یہ بات صحیح ہے کیا؟ جب وہ شخص کہے گا کہ نہیں یہ بات ایسی ہے، اس کو غلط فہمی ہوئی ہے، تب وہ بات کلیئر ہوتی ہے، وہ بات صحیح سے سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وجہ سے بیان کرتا ہے جب کوئی فاسق اور فاجر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم فوراً اس پر یقین نہ کرو بلکہ تحقیق کرو۔ یہ جو چغلی کا جو گناہ ہے نا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھیں،
ایک دو واقعات میں آپ کے سامنے ابھی بیان کروں گا انشاءاللہ. آنے والے جمعہ میں چغلی کے متعلق انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل میں احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے احیاء العلوم میں چغل خور کے متعلق کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے بارش کے لیے. کیا کر رہے تھے؟ بارش کے لیے. بہت مہینوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی، دشکار قحط سالی ہوئی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اپنے ساتھیوں کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ اے باری تعالیٰ بارش برسا. بہت دیر ہو گئی بارش نہیں آئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے باری تعالیٰ ہم اتنی دیر سے تیری بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، میں دعا مانگ رہا ہوں، ہماری دعاؤں کو میری دعاؤں کو تو کیوں نہیں قبول کرتا؟ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی کہ اے موسیٰ تمہاری مجلس میں تمہارے لوگوں میں ایک ایسا انسان ہے، اس انسان کی نحوست کی وجہ سے، اس انسان کا عمل کیا تھا کہ وہ انسان چغلی کرتا تھا، چغل خور تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ تمہارے مجلس میں ایک چغل خور انسان بیٹھا ہے، اس چغل خور کی وجہ سے، اس کی نحوست کی وجہ سے، اس کے گناہ کی نحوست کی وجہ سے میں تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو تو جاننے والا ہے وہ انسان کون ہے، مجھے اس کا نام بتا دے تاکہ میں اس کو اس مجلس سے نکال دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، احیاء العلوم کتاب میں آیا ہے، چاہے تو آپ دیکھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ میں چغلی جیسے گناہ کو پسند نہیں کرتا، چغلی جیسے گناہ کو پسند نہیں کرتا اور چغلی کو پسند نہیں کرتا. کیا میں یہ پسند کروں گا؟ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں اس انسان کی چغلی کروں، یعنی وہ اس انسان کا نام بتاؤں کہ فلاں انسان ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کام کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی چغلی کروں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جتنے بھی مجلس میں لوگ بیٹھے تھے چغلی جیسے گناہ سے توبہ کرنے کا حکم دیا، یعنی تمام لوگوں کو، جس نے چغلی کی ہے جس نے چغلی نہیں کی ہے، تمام لوگوں کو کہا کہ چغلی جیسے گناہ سے توبہ کرو اور ارادہ کرو کہ آئندہ سے ہم چغلی نہیں کریں گے، معافی مانگو. تمام لوگوں نے چغلی جیسے گناہ سے معافی مانگی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چغل خور کی توبہ کو قبول کیا اور بارش برسائی. بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت موسیٰ جلیل القدر پیغمبر، جن کا ذکر قرآن میں، جن کا نام قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں اور اپنی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہو رہی. جلیل القدر بڑے پیغمبر کی دعا قبول نہیں ہو رہی. اس وجہ سے نہیں ہو رہی کیونکہ ان کی مجلس میں ایک چغل خور بیٹھا ہے. اور آج کے کوئی امام صاحب، حافظ صاحب، مولوی صاحب، مفتی صاحب یا پھر پیر صاحب یا پھر مسجد میں، خانقاہ میں، کسی میدان میں بیٹھ کر دعا مانگتے ہیں اور ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو چغلی ہو یا پھر غیبت ہو یا پھر دیگر گناہ ہو، وہ گناہ کر کے اس مجلس میں بیٹھا رہتا ہے. اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کی بھی دعا قبول نہیں کرتا. تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم مسجد میں بیٹھیں، خانقاہ میں بیٹھیں، کسی میدان میں دعا کے لیے بیٹھے یا پھر اپنے گھر میں بیٹھے، ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں ان گناہوں سے توبہ کر لیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری دعا قبول فرماتا ہے. بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بار بار دعا مانگتے ہیں، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے. حافظ صاحب مسجد میں دعا مانگتے ہیں، دعا قبول ہی کیوں نہیں ہو رہی؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، ان کی مجلس میں چغل خور بیٹھا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر بھی چغلی جیسا گناہ پنپ رہا ہو اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ گناہ ہے. ہم کیا سوچ کے یہ کرتے ہیں؟ کسی انسان کی برائی بیان کر رہے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں چغلی جیسے سخت گناہ کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنایا ہے. اور صحابہ کرام کا یہ شیوہ، یہ طریقہ نہیں ہوا کرتا تھا، ہمیشہ وہ چغلی سے بچا کرتے تھے. انشاءاللہ عز و جل ایک دو واقعات رہتے ہیں کہ چغلی کے گناہ کو ہلکا جاننا، کم سمجھنا، یہ کتنا بڑا نقصان کا باعث ہو سکتا ہے. انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غیبت، چغلی
جیسے گناہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کی حفاظت عطا فرمائے۔ اگر جانے میں انجانے میں ہم نے کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو چغلی کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس گناہ سے معاف عطا فرمائے، ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں یا پھر سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ یہ جو موضوع ہے یہ بہت طویل موضوع ہے، آج میں دیر سے آیا اور اذان بھی دیر سے ہو رہی ہے، اس وجہ سے بیان کو میں نے مختصر کیا ہے، اور بہت سے احادیث کریمہ اور واقعات، درس حاصل کرنے والے واقعات انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔